بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا دوسرا درس جو عنوان جس سلسلے سے چل رہا ہے قرآن کے 30 پاروں کا اجمالی تعارف اور اہم عناوین کا تعارف، تو آج کا ہمارا دوسرا سپارہ ہے۔ دوسرے پارے میں ہم ان اہم عناوین کو ذکر کریں گے اور اس کا اجمالی خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو دوسرے سپارے میں 4 اہم باتیں ذکر کی گئی۔ نمبر 1 تحویل قبلہ، نمبر 2 آیت بر اور ابواب بر، نمبر 3 قصہ تعاون، نمبر 4 قصہ طالوت، اور اس چاروں میں نمبر پہلے جو تھا تحویل قبلہ، اس میں ہجرت مدینہ کے بعد 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس قبلہ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آرزو پوری کی اور قبلہ تبدیل ہو گیا۔ یعنی ان تمام 4 نکات کے بارے میں دوسرے سپارے میں اس کی تفصیل اور وضاحت جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، اور ان عناوین کا ہم خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو نکتہ تھا وہ تھا آیت بر اور ابواب بر۔ تو یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 177 یعنی 177 یہ آیت بر کہلاتی ہے۔ اس میں تمام احکامات عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقی و اجمالی طور پر ان کو ذکر کیا گیا ہے، اور ابواب البر جو ہیں ان کی جو تفصیل ہے وہ ہم انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کرنے لگے، جس میں صفا و مروہ کی سعی ہو گئی، نمبر 2 مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نامزد ہو ان کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، نمبر 3 قصاص، وصیت، روزے، اعتکاف، حرام کمائی، قمری تاریخ اور جہاد، حج، انفاق فی سبیل اللہ تعالی، اور ہجرت، شراب اور جوا، مشرکین سے نکاح، حیض میں جماع، ایلا، طلاق، عدت، رضاعت، مہر، حلالہ اور معتدہ سے پیغام نکاح، اور قصہ تعاون۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ دوسرے سپارے میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، جن کے عناوین کو ہم نے ذکر کیا ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ اور اس کے بعد کچھ لوگوں پر طاعون کی بیماری آئی اور وہ موت کے خوف سے دوسرے شہر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیج کر انہیں موت دی تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا، کہ موت حتمی ہے۔ اور کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے دعا مانگنے پر انہیں دوبارہ زندگی دے دی۔ اور نمبر 4 جو چوتھا نکتہ تھا وہ تھا قصہ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو باوجود کم ہونے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی تھی۔ ان قصوں کو بھی اس دوسرے سپارے میں ذکر کیا گیا، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ قرآن کے ترجمے میں اور تفسیر میں جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مختصراً اجمالی تعارف اور عناوین اور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کے اس دوسرے سپارے کے درس کو یہیں پہ اختتام دے کے اپنے تیسرے سپارے کے کل کے اگلے درس میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔